ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کے میں بہ گئے، فلاں مجاہد، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ، وہ تیرا جنت کا ساتھی، قصائی تیرا ساتھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے۔ تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بھی میں بٹھا چوکڑی مار کے تو اپنا بیچی جاندہ تھے، ٹکی جاندہ ہے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل چیز نظر نہیں آئی۔ جب شام کو وہ چلنے لگا، جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا جی آ جاؤ۔ اس نے وہاں جا کے کیا کیا، بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دی، پھر آٹا نکال کے گوندھا، اس کو نرم ہونے رکھ دیا، سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا۔ ایک عورت اس طرح پڑی تھی، اس کو جا کے ہلایا، ماں جی، آنکھ کھولی، ایک ہاتھ سے اٹھایا، سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس۔ تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے، سن نہیں سکے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں، پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں۔ بیوی سے نہیں کہا، خود کیا۔ ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور 99% جو ساس ہے وہ نیگیٹو ہے اور ظالم ہے۔ 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے، اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو، اس میں بیلنس کرو۔ بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو۔ یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، دکھ سے بول رہا ہوں۔ کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ لٹا رہے تھے۔ کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ میں تو جی کمی کسائی تے موسیٰ کلیم، میرا دا کی جوڑ ہے۔ میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے تیری ماں۔ ماں باپ زندہ ہیں دعا لو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں۔ زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ہیں ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو، یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال میں ایک دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا تھوک دا کام۔ کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ پہلے اس کو چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس آئے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ 1 ختم روزانہ پڑھتے۔
کیا کرتے ہو؟ کہا والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کیا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں۔ تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے۔ اور کرتے جائیں اور اتنا کریں کہ قیامت قائم ہو جائے اور یہ قیامت تک زندہ رہیں اور قیامت قائم ہو جائے۔ اس رب کی قسم جو سن رہا ہے، یہ سب مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو جا کے لگ جائیں۔ اور تیرا میرا رب کہہ رہا ہے ایک فیصلہ باد کی عورت، ایک فیصلہ باد کا مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ 100 باری نہیں، 100 تو میں سایہ آگ چھڑیا ہے، 50 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 11 بھی نہیں، 9 بھی نہیں، 8 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو میں کہتا ہوں غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کتنے گناہ لے کر آیا ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ جاؤ۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، سبحان اللہ، صرف معاف کرنے کی بات نہیں ہے۔ تم کسی روٹھے کو منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گا، تھوڑا استبوا کھولتے باسی آؤ جی تشریف لے آؤ، وہ تو پہلے سے دروازے بند کر کے بیٹھا ہوگا، پھر کنڈیاں تم دروازے کھٹکھٹاؤ گے، کنڈیاں بجاؤ گے، منتیں کرو گے، پھر دروازہ کھلے گا اور پھر وہ کتنی صلواتیں سنائے گا، پھر معافی کا اعلان کرے گا۔ ہاں ہاں، اور تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے کے لیے گھر سے چلا عائشہ مسجد کو اور وہ یہ سوچتا آ رہا ہے پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، ساری زندگی عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، ساری زندگی تو عشق بتا میں کٹ گئی، پتہ نہیں معافی ملے کہ نہ ملے، وہ تو یہ بدگمان ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں عرشوں سے اتر کر مسجد کے در پہ تیرا استقبال کے لیے تیار ہوتا ہوں، میں پہلے کھڑا ہوتا ہوں، آجا آجا، تیرے انتظار میں تھا، انتظار میں تھا کہ کبھی تو ظالم توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا، کسی وقت تو تجھے خیال آئے گا، کبھی تو سوچے گا کہ بس کروں، جب تو کہے گا بس تو میری توبہ کا در ایسا کھلے گا، تیرے گناہ مٹائے گا۔ اچھا گناہ مٹا دینا مزے ہو گئے، اللہ استقبال کو آ گیا اور بھی مزے ہو گئے۔ اس سے اگلی سناؤں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جب تم توبہ پہ پکے ہو جاتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں میرے بندے نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے ان سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھتے جاؤ، نیکی لکھتے جاؤ۔ ہاں بھائی کوئی ایسا رب ملے گا کہیں؟ کیوں بھائی کوئی ایسا مالک ملے گا، کوئی ایسا مولا ملے گا، کوئی ایسا اللہ ملے گا؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ قَوْلُهُ الْحَقُّ قَوْلُهُ الْحَقُّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ۔ کیا رب نے حق 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 کی تسبیح پڑھ دی ہے؟ آؤ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کو منا لو۔ منانے کا آسان کام پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ۔ ساری دنیا کے عزتوں کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا، ذلتوں کے در بند کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کا نبی آیا، جہنم کے در بند کرنے کے لیے اللہ کا نبی آیا، گمراہی کے پردے چاک کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، ہدایت کا نور پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے
لیے محمد الرسول اللہ آئے، انسانیت کی پہچان کروانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے۔ اللہ کے نبی کے بے شمار احسانات ہیں، جس میں سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کو منانے کا طریقہ بتایا، اللہ کی جنت کا راستہ بتایا۔ میرا نبی نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کون کہتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو قرآن کے نغمے کہاں سے گونجتے؟ میرا نبی نہ ہوتا تو نکاح اور زنا کا فرق کون جانتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو سود اور تجارت میں فرق کون کرتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو ایمان اور کفر کا پتہ کون بتاتا؟ اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو جنت کی راہیں کون بتاتا؟ محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو موت کے بعد کی زندگی کون بتاتا؟ محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو ماں کو ماں کا مقام کون بتاتا؟ باپ کا مقام کون بتاتا؟ بیوی کا مقام کون بتاتا؟ خونی رشتوں کی قدر کون سمجھاتا؟ سچ کی قدر کون سمجھاتا؟ جھوٹ کی لعنت کون سمجھاتا؟ نمازوں کے سجدے کس نے سکھائے؟ راتوں کو رونا کس نے سکھایا؟ اللہ سے مانگنا کس نے سکھایا؟ احرام باندھ کے طواف کرنا کس نے سکھایا؟ صفا مروہ پہ دوڑنا کس نے سکھایا؟ قربانی کرنا کس نے سکھایا؟ عرفات کی حاضری کس نے سکھائی؟ عرفات کی دعائیں کس نے بتائیں؟ مزدلفہ کا قیام کس نے بتایا؟ مینا میں شیطان کو پتھر کس نے مارے؟ کس نے سکھایا؟ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا کس نے سکھایا؟ رمضان کے روزے کس نے بتائے؟ قرآن کی تلاوت کس نے سمجھائی؟ زکات کا دینا کس نے بتایا؟ معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا، یہ تعلیمات کون لے کر آیا؟ کون لے کر آیا؟ محمد الرسول اللہ لے کر آیا، محمد مصطفیٰ لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہان کا سردار بن کے آیا۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اے میرے نبی، مجھے اس چمکتے ہوئے اس دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم، میں تجھ پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ چند دن وحی نہیں آئی، کافر قریش مکہ نے کہا محمد کا رب اسے چھوڑ گیا، ودعہ ربہ وقلا، محمد کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ میرے نبی کا دل کٹ رہا، سینہ پھٹ رہا، وحی بند ہے۔ ایک دن اما خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اپنوں کا اشارہ بھی مار دیتا ہے، دوسروں کی گالیوں کے بھی پرواہ نہیں پڑتی۔ منصور حلاج کو سولی پہ لے جا رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے، وہ خاموش جا رہے تھے۔ شبلی نے ایک اتنا سا روڑا اٹھایا اور یوں مارا تو حلاج کی ہائے، شیخ نے ہائے، لوگوں نے کہا تو عجب دیوانہ ہے، پتھر کھا کے اف نہ کی، شبلی کا کنکر کھا کے ہائے نکلی کہ تم تو مجھے جانتے نہیں ہو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، یہ مجھے جانتا ہے، اس کا کنکر مجھے تیر بن کے لگا ہے، یہ مجھے پہچانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اما خدیجہ کی بات دل کو لگ گئی، اے جبریل آئے پیغام لے کر۔ یہ بتاؤ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی سطر سورہ بقرہ کی، شک و شبہ سے بالا تر کلام۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون؟ پر اپنے نبی کے دل کے غبار کو دھونے کے لیے میرے رب نے قسمیں اٹھائیں، مجھے روشن دن کی قسم، مجھے کالی رات کی قسم، میں تجھ پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ یہ ایک ترجمہ۔ اس کا دوسرا ترجمہ امام راضی نے کیا ہے، والضحیٰ، اے میرے محمود، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، مجھے تیرے نورانی علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لے گا، اور قیامت کے دن بھی چھپانے کی کوشش کرتا پھر رہا ہوگا۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، کیا آدم، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا یعقوب، کیا یوشع، کیا دانیال، کیا داؤد، کیا سلیمان، کیا زکریا، کیا یحییٰ، کیا ابراہیم، کیا اسحاق، کیا یعقوب، کیا یوسف، کیا اسماعیل، کیا ہود، کیا صالح، کیا شعیب، کیا لوط علیہم الصلوات والتسلیمات۔
رب ذوالجلال کی قسم، رب کی قہاری اور جہنم کی بھڑک کو دیکھ کر نبی کہیں گے نفسی 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 نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم روح اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، وہ عیسیٰ جو روح کہلائے، جو کلمہ کہلائے، وہ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا، میری ماں مجھے کہاں یاد رکھے گی، میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو کہاں یاد رکھوں گا، میں اپنے ماں باپ کو کہاں یاد رکھوں گا، جب ایسی وحشت اور ایسی حیرت اور ایسا خوف کا عالم ہوگا۔ ایک اور ایک ہستی، کون؟ صرف ایک، کون؟ وہ جسے تم نے ٹھکرا دیا، کون؟ جس کی سنتوں پہ تم نے چھرے چلا دیے، استرے چلا دیے، کون؟ جس کی زندگی کو تم نے گھروں سے نکال دیا، کون؟ جس کی زندگی کو تم نے سیاست سے نکالا، کون؟ جس کو تم نے دکانوں سے نکالا، کون؟ جس کو تم نے اپنے وجود سے نکالا، وہ کون؟ وہ کون جسے تم نے تجارت سے نکالا، سیاست سے نکالا، زراعت سے نکالا، شادیوں سے نکالا، خوشیوں سے نکالا، غمیوں سے نکالا، وہ کون؟ تم نہیں جانتے، اسے اس کا اللہ جانتا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ناخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، جسے ذمہ داروں نے اپنے ڈیروں سے نکال دیا، اپنی زراعت سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، جسے تاجروں نے اپنی مارکیٹوں سے نکال دیا، اپنی تجارت سے نکال دیا، جسے جوانوں نے جوانی سے نکال دیا، گھر والوں نے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے اس کے سینے پہ تیر چلائے، اس کے دل کو پارا پارا کیا، اس کی بوٹی بوٹی میں تم نے دکھ اتار دیے، درد اتار دیے، اس کی ہڈیوں کو تم نے سلگا دیا، اس کے وجود کو تم نے پھڑپھڑا دیا، پھڑکا دیا۔ وہ تو قیامت دن کہتا دفعہ دور ہو جاؤ، تم نے میرے قرآن کو بھلایا، تم نے میری سیرت کو بھلایا، تم نے میری قربانیوں کو بھلایا، تمہیں حسین کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا نظر نہ آیا، تمہیں میری بیٹیوں کے پھٹی ہوئی چنیاں بھی نظر نہ آئی، تمہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، تمہیں صرف پیسہ نظر آیا، تمہیں راگ و رنگ نظر آیا، تمہیں بس جوانی مستانی نظر آئی، تمہیں میرے گھر کا جلنا نظر نہ آیا، تمہیں میری اولاد کا قتل مرنا نظر نہ آیا، تمہیں ان کے تڑپتے لاشیں نظر نہ آئے، تمہیں ان کے سر نیزوں پہ چڑھتے نظر نہ آئے۔ ظالموں، تم پیسے کے پجاری، دھن دولت کے پجاری، تم عورت کے پجاری، تم سیاست اور حکومت کے پجاری، تم شراب اور نشوں کے پجاری، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ نہیں 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 نہیں، ویسا ہرگز نہیں کرے گا، ویسا ہرگز نہیں کرے گا۔ تمہاری ہر جفا کا بدلہ اس نے وفا سے دنیا میں بھی دیا اور آگے بھی دینے والا ہے کہ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، اور تمہارا نبی کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، میری امت بچا لے، میری امت۔ واہ 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 یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، کہ یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ اے قیامت کا دن یا اس کے سامنے جانے سے منکر ہو جانا، یا یہ طرز زندگی بدلو، یا چھپ جانا، یا یہ انداز بدلو۔ اور میں بتا دوں، نہ چھپ سکتے ہو، نہ بھاگ سکتے ہو، نہ اس کے سامنے جانے سے انکار کر سکتے ہو۔
اس حال میں مرنا بڑا مہنگا سودا ہے، بڑا مہنگا سودا ہے۔ سنو تمہارا رب کا کہہ رہا ہے ایک اور ترجمہ، یہ بھی امام رازی نے کیا ہے، والضحى واللیل اذا سجا والضحى، اے میرے حبیب مجھے تیرے خوبصورت اور نورانی اور روشن چہرے کی قسم۔ کیا ترجمہ ہے، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری شانوں پہ بکھری سیاہ زلفوں کی قسم۔ عشق میں بھرا ہوا محبت سے لبریز جام، یہ کلام نہیں ہے، یہ پیغام محبت، یہ پیغام عشق ہے، یہ عاشق و معشوق کا کلام ہے، محب اور حبیب کا کلام ہے، یہ محبت بھرا جام ہے۔ میں اس کا ترجمہ کیسے کروں؟ اللہ اپنے حبیب سے محبت بھرے انداز میں بات کرے اور کوئی بشر اس کا ترجمہ کر سکے یا اس کیفیت کو بتا سکے، ناممکن، نہیں ہو سکتا۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا نبی کتنا عظیم ہے۔ اللہ کو پانا ہے تو پہلے اس کو پاؤ، پہلے اس کے آگے جھکو، اس کی زندگی اپناؤ، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اے ہے مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو آخرت کا بادشاہ ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا، میں تیرا سینہ ٹھنڈا کر دوں گا۔ بھلا سوف یعطیک ربک فترضی، تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہوگا۔ اور تمہیں خبر ہے تمہارے نبی نے کیا کہا تھا؟ کچھ خبر ہے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اے ہے تمہیں پیسہ کمانے سے فرصت ہو تو تمہیں ان چیزوں کو پڑھنے سننے کا موقع ملے کہ کیا کہا تھا۔ تمہارے نبی نے کہا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میرے رب پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب تم میری ساری امت کی بخشش کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، میں تو ہر جمعے ایک ہی نوحہ روتا ہوں، ایک ہی مرثیہ پڑھتا ہوں، میرے پاس مضامین نہیں ہے، میں تو ایک فریاد کر رہا ہوں، کب سے سنا رہا ہوں، اللہ رسول کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو بنانا شروع کرو۔ یہ تبلیغ سفینہ نوح ہے، اس وقت یہ تبلیغ کا کام ایمان کو بچانے کی بہت بڑی محنت ہے، اللہ رسول سے جڑنے کی بہت بڑی محنت ہے۔ نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، بیٹھنے کا دور نہیں ہے۔ زمین کے تیور بدلے بدلے، فلک کی گردش اوکھی اوکھی، سورج چاند ان کے انداز کچھ اور سے ہیں، ہوائیں پاگل پاگل سی نظر آتی ہیں، پانی بکھرے بکھرے سے نظر آتے ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ساری کائنات میں ہلچل مچتی ہے، ہلچل۔ زمین کہتی ہے اجازت دے میں پھٹوں اور انہیں نگلوں، فرشتے کہتے ہیں اجازت دے ہم اتریں اور انہیں مٹا دیں، پانی کہتے ہیں اجازت دے ہم چڑھیں اور انہیں بہا دیں، اور اللہ کہتا ہے چپ رہو، مجھے بندہ کی توبہ کا انتظار ہے۔ کبھی تو توبہ کرے، کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ جب توبہ کرے گا، جس وقت توبہ کر، ان اتانی نہارن قبلتہ، ان اتانی لیلن قبلتہ، رات کو توبہ کرے گا دن چڑھنے سے پہلے توبہ قبول، دن کو توبہ کرے گا سورج ڈوبنے سے پہلے توبہ قبول۔ تو میں تمہیں کیا سناؤں اس کی رحمت کے۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان ہے، اس کا نام کفل ہے۔ کفل ہر رات میں نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی ہے، رات اس کی شراب و زنا میں گزرتی ہے، رزق اتنا وافر ہے۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا۔ 60 دینار تمہارے آج کے لحاظ سے 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 60 دینار 7 لاکھ روپے میں ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو لایا۔ جب کمرہ بند کیا اور اس لڑکی کی طرف مڑا تو وہ دیکھا تو رو رہی ہے۔ کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ مالدار زکات دیں تو کسی کی بیٹی ایسے جسم نہ بیچے، کوئی مریض تڑپتا نہ مر جائے۔ یہ مالدار بڑے ظالم ہیں،
جو اپنے اوپر جو چاہیں خرچ کریں، غریب کو دیکھ کر ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں۔ اے ہائے، میرے رب نے زیادہ تو نہیں مانگے تھے، صرف 2.5 روپے مانگے تھے کہ کم وقت 97.5 جیب میں ڈال لے، 2.5 اللہ کو دے دے۔ وہ کون سا 100 میں سے 2.5 جو پورا سال تیرے گھر میں تیرے بینک میں پڑ رہا، تو نے ہاتھ نہیں لگایا تو پتا چلا یہ فالتو ہے، اس میں سے 2.5 روپے دے دے۔ اگر یہ نظام ہوتا تو یہ بازار حسن نہ ہوتے، یوں آوارگی نہ ہوتی۔ وہ بچی روئی کہ میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا، تو کفل رونے لگا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تو میری بہن ہے، میں کتا انسان ہوں، تو میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے معاف کر دے، جا یہ پیسہ تجھے مبارک، اور اپنے فقر کا سامان کر اور اپنی عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس جا۔ وہ گھر پہنچی ہے، کفل کو نہیں پتا میری آج آخری رات ہے، صبح ہونے سے پہلے کفل مر گیا۔ اب یہ ایسا بدماش تھا کہ اس کا کل کسی نے جنازہ نہیں پڑھنا تھا، اس کو کسی نے غسل نہیں دینا تھا، اس کو کسی نے کندھا نہیں دینا تھا، اس کو کسی نے قبر میں نہیں اتارنا تھا۔ میں اس مولا پہ قربان جاؤں جس نے اپنا نظام بدل دیا، قانون بدل دیا۔ اللہ آخرت کی باتیں بتایا نہیں کرتا، موت کے بعد بتائے گا، لیکن جب دن چڑھا، صبح ہوئی، تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے کے اوپر نورانی سطروں میں لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل۔ او لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو۔ عدالت عالیہ معاف کر چکی ہے۔ جو اللہ اتنے بڑے مجرم کو ایک بول پہ یوں معاف کر دے، اور ہو بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی، محمد مصطفیٰ جیسے آنسو اس کے پیچھے نہیں تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رونا اس کے پیچھے نہیں، اس جیسی آہیں اور سسکیاں اس کے پیچھے نہیں تھیں، اس جیسے زخم اس کے پیچھے نہیں تھے، طائف کا خون اس کے پیچھے نہیں تھا، احد کے ٹوٹے دانت اس کے پیچھے نہیں تھے، مدینے کی دعائیں اس کے پیچھے نہیں تھیں۔ تمہارے پیچھے تو اتنا سرمایہ موجود ہے کہ 23 برس کی اس کی آہیں اور اس کے نوحے اور اس کے رونے اور اس کی دعائیں اور اس کی سسکیاں اور عرفات کی 5 گھنٹے کی دعا، طائف کا خون، احد کے ٹوٹے دانت، ہائے ہائے، یہ اتنا بڑا نبی تمہارے پیچھے ہے، تم توبہ تو کرو، تم توبہ تو کرو، اللہ کو اپنا تو بناؤ۔ یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے، اللہ کی راہ میں پھرو۔ آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ، چلے جاؤ، تبلیغ میں نکل جاؤ، تمہارا یہ جہان بھی بچے گا، وہ بھی بچے گا۔ آج کاروبار بڑھانے کے وقت نہیں ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ کے آگے جھکنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے۔ اور تبلیغ سے خوبصورت اس وقت پوری دنیا میں کوئی محنت نہیں ہے جس سے یوں ایک عمومی فضا بنے، ہدایت کا نظام چلے، اور ہر کالے گورے کو ایمان کی دولت ملے، اور ان پڑھ پڑھا لکھا اور طلب والا بے طلب وہ اللہ کا ماننے والا بنے۔ اس وقت تبلیغ کے سوا اور کوئی کام اتنی بڑی سطح پر، دین کے سارے کام حق، اور دین کے ہر کام سے نفع ہو رہا ہے، ہر کام سے نفع ہو رہا ہے، ہر کام سے نفع ہو رہا ہے۔ ہاں بعض کا نفع بعض سے زیادہ، اس وقت تبلیغ کے جیسا نفع پوری دنیا میں امت کو ایسا نفع نہیں پہنچ رہا جو دعوت کی محنت سے پہنچ رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، خود بھی توبہ کرو، اپنی عورتوں سے توبہ کرواؤ، خود بھی نکلو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بھی نکالو، اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ پتہ نہیں کس کا آنسو میرے رب کو پسند آئے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کی تقدیر بدل دے، اور اس شام پہ سویر آئے، اور اس رات پہ صبح کا اجالا ہم بھی دیکھ سکیں۔ اکھیاں تھک گئیں، مدت سے لگ رہی تھی، لبے بام ٹک ٹکی، تھک کے گر گئی، نگہ انتظار آج کب سے اکھیاں دیکھ رہی ہیں کہ کبھی اس امت کا مسکرانا نظر آئے، کبھی دین کا کی ہوائیں چلتی نظر آئیں، کبھی اللہ کے نغمے چاروں طرف ہمیں گونجتے سنائی دیں، اور کبھی اللہ کا دین دنیا میں، بازاروں میں، گھروں میں زندہ ہوتا نظر آئے۔ اللہ کرنا چاہے تو ایک پل کی بات ہے، اسباب کا جہان ہے، نیت کرو، مانگو، محنت کرو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو نیت کرتے ہو نا، تبلیغ کو اپنا کام بناؤ، اس کے لیے جان مال لگاؤ۔ یہ میرا کام نہیں ہے، اگر میرا کام ہے تو پھر میری وجہ سے کرنا، میری وجہ سے چھوڑنا یہ جائز بات ہے،
بھائی طارق جمیل غلط آدمی ہے، میں تبلیغ کا کام نہیں کرتا، طارق جمیل اچھا آدمی ہے، میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، یہ تب ممکن ہے کہ تبلیغ میرا کام ہو۔ اگر تبلیغ میرے اللہ کا امر ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کی وصیت ہے، میرے نبی کی نصیحت ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ أَلَا وَإِنَّ رَبِّي دَاعِيٌّ وَإِنَّهُ سَائِلٌ هَلْ بَلَّغْتَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اگر یہ میرا نبی کہہ رہا ہے، میرا ربی ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع۔ میں نے ایک وقت میں کتنی حدیثیں پڑھ کے سنا دی، سب کا ایک خلاصہ ہے، تبلیغ کا کام میرا کام ہے، میری جگہ تم کرو، میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم کرو۔ اب میرا اچھا ہونا بھی نکل گیا، میرا برا ہونا بھی نکل گیا، میں برا ہوں پھر بھی تبلیغ میرے ذمے، میں اچھا ہوں پھر بھی تبلیغ میرے ذمے۔ بے شمار لوگ ہیں جو تبلیغ کا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ فلاں تبلیغ والے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب میں تبلیغ کا کام نہیں کروں گا، پھر نماز بھی چھوڑ دو، پھر روزہ بھی چھوڑ دو، پھر حج بھی چھوڑ دو۔ میرے بھائی، میرا دوست، میرے بھائی، میرے دوست، یہ میرے اللہ کا امر ہے، میرے نبی کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ سب برے ہوں میں کروں گا، سب اچھے ہوں میں کروں گا، مجھے ٹھکرا دیں میں کروں گا، مجھے دھتکار دیں میں کروں گا، مجھے بڑھائیں میں کروں گا، مجھے گھٹائیں میں کروں گا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اور نیت تو کر لو، ٹھیک ہے نا، پچھلی پہ توبہ کر لو، اگلی کے لیے صلح کر لو، ٹھیک ہے، توبہ کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ چلو سنت ہے تو تدبیریں تو سر پھوڑ کے واپس آ جاتی ہیں۔ اے مولا کریم، تو اپنی رحمت کے در کھول یا اللہ، تو اپنی رحمت کے در کھول میرے مولا، ہمارے ذوق پر اب رحم کر دے، رحم فرما دے، جتنی سزا مل گئی ہے یہی کافی کر دے یا اللہ، اور صبح لے آنا یا اللہ۔ ہماری رات تاریک ہوتی ہے، ہم سو کے جب تھک جاتے ہیں تو صبح کا سہانا اجالا لے کر آتا ہے اور کاروان زندگی گردش میں آ جاتا ہے۔ اے مولا کریم، گمراہی کی رات تو صدیوں پہ چھا گئی یا اللہ، اس کی صبح لے آ میرے مالک۔ ہمیں اپنے بھی لوٹ رہے ہیں، ہمیں غیر بھی لوٹ رہے ہیں، ہمیں اپنے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، ہمیں غیر بھی ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ ہم اپنوں کے ہاتھوں بھی ستائے گئے اور ہم غیروں کے ہاتھوں بھی ستائے گئے۔ اے مولا کریم، تو بڑی قدرت والا ہے، تو آیا تھا نا یا اللہ، عامر ابن عاص کے لشکر کے لیے تیرے فرشتے آئے تھے نا، اور ان کی زبانوں پہ تھا اب شروع امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر۔ اے مولا، اب عبداللہ بن عمر جیسے تو نہیں ہیں، واثلہ بن اسپا جیسے نہیں ہیں، اے مولا کریم، اب عامر ابن عاص جیسے نہیں ہیں، اب تو یہ ہم کمینے لوگ، حقیر لوگ، فقیر لوگ، پر ہمیں پتا ہے کہ کام تو تجھ سے بنے گا یا اللہ۔ ان کا تو مولا تھا تو ہمارا بھی تو ہی مولا ہے۔ وہ غنی لوگ تھے ایمان کے لحاظ سے، ہم فقیر لوگ ہیں ایمان کے لحاظ سے۔ ان نے صحبت اٹھائی، پاکیزہ ماحول دیکھا، ہم نے تو چاروں طرف کانٹے ہی بکھرے دیکھے ہیں مولا، چاروں طرف زنا اور شراب کے اڈے یا اللہ، فرعونوں کی کا فرعونیت، قارونوں کی قارونیت، بے حیاؤں کی بے حیائی، چاروں طرف نظام چل رہا ہے۔ اے کریم آقا، اپنے حبیب کی امت تیرے رحم و کرم پر ہے یا اللہ، تیرے رحم و کرم پر ہے میرے مولا، تو دروازہ کھول یا اللہ، تو دروازہ کھول میرے مولا، ہمیں نشانہ نہ بنا، ہمیں یا اللہ غیروں کے ہاتھوں رسوا نہ فرما، ہمیں اپنوں کے ہاتھوں رسوا نہ فرما۔ لوگوں نے تیرے حبیب کی امت کو کھلونا بنا دیا ہے۔ اللہ، جیسے بچہ کھلونوں کو توڑنے میں بے نیاز ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پہیا ٹوٹا یا گراری ٹوٹی یا اس کا پنکھا ٹوٹا۔ اے کریم مولا، آج کے فرعون ایسے ہی ہیں یا اللہ، انہیں نہیں پرواہ کہ ملک ٹوٹا یا نسل قربان ہوئی یا معصوم کے گلے پہ چھری پھری یا بچیوں کی عزتیں لٹیں
یا بوڑھوں کے، یا اللہ بڑھاپے خراب ہوئے، اے کریم مولا تو کچھ کرنا یا اللہ، تو فیصلہ کر دینا یا اللہ، ہم تو تیری منت کر رہے ہیں کہ تو کوئی ہوا چلا، ہمیں نشانہ بنا دیا سارے عالم کے دشمنوں اسلام نے اور سارے عالم کے فرعونوں اور قارونوں نے، اے مولا کریم انہوں نے تیرے محبوب کی امت سے بھی لوگوں کو خرید لیا اور انہیں اپنا اعلی کار بنا لیا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، جب اس کا حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کر آ رہا ہوگا اور جب عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر آ رہا ہوگا، جب آل رسول کے جسم سے بہتے ہوئے خون کے فوارے ہوں گے تو ہمیں عذر کہاں سے ملے گا؟ ہم کیسے عذر پیش کریں گے؟ اے میرے رب، تو نے اس دن چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بنائی، چھپ کے جان بچائیں، لا تخفى منکم خافیہ، کدھر جائیں گے ہم اس جہان کے فقیر، اس جہان کے فقیر۔ اے مولا پہلے لوگوں پہ تیرا کرم ہوا، تو نے ان کو دنیا بھی دی، ان کو دین بھی دیا، وہ تیرے دین کے بھی بادشاہ تھے، تیری دنیا کے بھی بادشاہ تھے، ہم دین کے بھی فقیر ہیں، ہم دنیا کے بھی فقیر ہیں، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بولا اپنے عذاب کے فیصلے واپس لے لے، واپس لے لے، واپس لے لے، واپس لے لے، تو کہہ دے میں نے واپس لے لیے، تو کہہ دے میں نے واپس لے لیے، تو کہہ دے میں نے واپس لے لیے، تو کہہ دینا یا اللہ، کر دینا یا اللہ۔ تجھے کون پوچھے گا میرے آقا؟ تجھے کون چیلنج کرے گا میرے آقا؟ تو اپنے عذاب کے فیصلے واپس لے لے، واپس لے لے، واپس لے لے، کر دے پھر مولا۔ کوئی ہے تو سن، کوئی فریاد تو سن، اتنے سائل جو کٹھے ہیں سب کو تو نہ دھتکار میرے مولا، کوئی آنسو تو پسند کر، کوئی فریاد تو پسند کر، کوئی آمین تو پسند کر، ہمیں یوں دھکا نہ دے، ہمیں یوں بے آسرا نہ فرما، ہمیں یوں بے آسرا نہ فرما۔ غیروں کے تانے مار گئے، کدھر ہے تمہارا رب؟ بلاؤ اپنے رب کو، ہم بلانے آئے ہیں تجھے میرے مولا، ہم لینے آئے ہیں تجھے میرے مولا، ہم لٹ گئے پٹ گئے، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، کر دے مدد کے فیصلے، آجا مدد کو جبریل کو بھیج دے۔ آیا نہیں کرتا تھا، کتنی دفعہ آیا اس امت کے لیے، کتنی دفعہ میکائیل اترا اس امت کے لیے، کتنی دفعہ تیرے، اب تو فرشتے بھی روتے ہوں گے یا اللہ، اب تو تیرے فرشتے بھی روتے ہوں گے یا اللہ۔ اے عائشہ مسجد کے فرشتوں، آج ہم سے زیادہ رو کے رب کو دکھاؤ، تم تو پاک معصوم ہو، تمہارے آنسو شاید ہمارا رب قبول فرما لے۔ اے عائشہ مسجد کے فرشتوں، آج ہمارے ساتھ ہائے ہائے کرو، ہمارے ساتھ آج آنسو بہاؤ، ہمیں ہمارا روٹھا رب بنا دو، ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے منانا چاہتے ہیں، ہم اسے خوش کرنا چاہتے ہیں، پر ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، ہمارے پاس تقویٰ کوئی نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آؤ ہماری آہوں میں آہیں ملاؤ، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ اپنے آنسو ملاؤ، ہماری آمین کے ساتھ آمین کہو، اور جاؤ ہمارے نوحے لے کر، جاؤ ہماری فریادیں لے کر، اور اللہ کو ہماری فریادیں سنا دو، ہمارے نبی کو ہماری فریادیں سنا دو، انہیں بتا دو کہ تیری امت میں بڑا اوکھا وقت آیا ہے، بڑا اوکھا وقت آیا ہے، کدھر جائیں؟ لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء۔ کر دے میرے مولا، کر دے میرے مولا۔ ہمارے بچے رو رو کے ہم سے اپنی ناجائز ضدیں منوا لیتے ہیں، یا اللہ یہ اولاد کی محبت تو نے رکھی، تو نکال لے، تو ہم انہی کے قاتل بن جائیں۔ اے مولا، اے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ہم تیرے ہی آگے ضد کر رہے ہیں، تیرے ہی آگے آنسو بہا رہے ہیں، تو ہماری ضد مان لے۔ ہماری تو بات بھی بڑی جائز ہے، ہماری اگرچہ ہم حقدار نہیں ہیں، ہم نیک ہوتے تو بھی ہمارا دعویٰ نہیں تھا، ہم نیک ہوتے تو بھی ہمارا استحقاق نہیں تھا، تیرے اوپر کوئی حق نہیں، تیرے اوپر کوئی